बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है। दो चीज़ें की दरख्वास्त है, एक पूरी देखिएगा और दूसरा अगर ये मालूमात आप शेयर करेंगे तो मैं यकीन करता हूँ कि देखने से आपको फ़ायदा होगा और आपके शेयर करने से लाजमी तौर पर किसी न किसी को फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि मैं इस एक वीडियो के अंदर 4 अपडेट लाया हूँ मगर बातें 5 पॉइंट करूँगा। 5वीं बात भी मेरी ख़ास है, वो भी ज़रूर सुन लीजिएगा। लेकिन ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से, वर्क परमिट के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से बहुत ख़ास है, क्योंकि इस तरफ की हमारी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे पाकिस्तानी सवाल जानना चाहते हैं या दुनिया के लोग भी जानना चाहते हैं जो लोग पाकिस्तानी नहीं भी हैं, बांग्लादेशी हैं, भारतीय हैं या वो श्रीलंकन हैं या फ़िलिपिनो हैं, जो भी हैं या जो हमारी ज़बान समझते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ख़ास है। मालूमात सेम है क्योंकि उन्होंने सबके लिए कहा है, इसलिए ये बहुत ख़ास है। सबसे पहले इस बार जो पहला लेटर इशू होना है, जो पहली अपडेट है वो है न्यू मैंडेट लेटर की। न्यू मैंडेट लेटर जो है वो 30 अक्टूबर को इशू होगा और 30 अक्टूबर को ये कैनेडियन टाइम के मुताबिक जो 30 अक्टूबर आएगी उसमें ये अवेलेबल होगा canada.ca के ऊपर। आप canada.ca के ऊपर आएंगे तो आप न्यू मैंडेट लेटर वहाँ से ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं या अपने पास प्रिंट निकाल सकते हैं, ये आपको अवेलेबल होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में पहले से मालूम होगा, आप न्यू मैंडेट लेटर के बारे में जानते होंगे। वो जो लोग जो नहीं जानते वो लोग इस बात को समझ लें कि इसकी अहमियत क्या है। और इसकी अहमियत ये है कि कनाडा को तकरीबन जो एवरेज मैंने निकाली है, जो मैंने हिसाब किताब लगाया है, उसको तकरीबन हर साल कम से कम उनकी ख्वाहिश होती है कि कम से कम 1 लाख नए लोग परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर वो आएँ। इस साल उन्होंने 78,000 कर लिए हैं, वो इससे ऊपर जाएंगे, लेकिन उनकी ख्वाहिश 5 लाख की है। लेकिन वो फिर भी 1-1.25 लाख के अंदर जाके वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको बढ़ाना है इसको। वो अपने आप को बहुत लो समझते हैं। इसके लिए जो उनके वज़ीर हैं, जितने भी वज़रा हैं, वो सबसे कहते हैं कि जी हमें कोई तरीका बताएं, हमें वो बात बताएं कि हम अपने गोल्स अचीव कर सकें। उस गोल अचीव करने के अंदर तमाम रिकमेंडेशंस आती हैं। वो नए म्यूनसिपल प्रोग्राम्स के हवाले से होते हैं, वो नए पीएनबी प्रोग्राम्स के हवाले से होते हैं, वो नए एक्सप्रेस एंट्रीज के हवाले से होते हैं और वो तमाम की तमाम चीज़ों को कंपाइल कर लीजिए। एक चीज़ बनती है, उसको कहते हैं न्यू मैंडेट लेटर, जो कि अब प्रीवियस आप देख सकते हैं canada.ca के ऊपर। नया इंशाल्लाह 30 अक्टूबर को आ जाएगा तो वहाँ सबको मिल जाएगा। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जाए ताकि जो उनकी मेन डिमांड है वो पूरी की जा सके। उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर देने लगा हूँ मैं आपको, वो इस महीने में ही होगा और वो ये है कि अपकमिंग इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज जो हमेशा होते हैं, नई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डेट के हवाले से कह रहा हूँ कि जो आपके सामने अपडेट है वो ये है कि इस महीने भी अपकमिंग इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट्स इवेंट होंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि 2 इवेंट मेरे सामने जो आए हैं वो न्यू ब्रंसविक जो उनका सूबा है वहाँ से आया है और उसके अलावा जो है उन्होंने एक ऑनलाइन का भी वो किया है प्रोग्राम, वो इसी महीने होगा। ऑनलाइन का मतलब है कि उन्होंने कहा है कि यू कैन अप्लाई फ्रॉम एनीवेयर, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, फिलीपीन, श्रीलंका, इंडिया, कहीं से भी आप हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इस किस्म के इवेंट को मत छोड़ा करें। ये इवेंट आपको रास्ता देते हैं जॉब्स के लिए। दे आर विलिंग, मेरी बात को गौर से सुने, दे आर विलिंग, ये चाहते हैं कि अच्छे लोग वहाँ पर आ जाएं। अगर आप समझते हैं कि आप में कोई काबिलियत है, आपके अंदर कोई स्किल है, आपके अंदर कोई बात है, तो ज़रूर अप्लाई करें। और canada.ca जो है आपको हेल्प करता है करने के लिए, आप उसके अंदर जा सकते हैं। न्यू ब्रंसविक जो है वो भी इसमें इंटरेस्टेड है, उसकी अपनी वेबसाइट भी मौजूद है। तमाम जितने भी सूबे होते हैं उनकी अपनी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन वहीं पर मैं आपसे कहूँगा कि canada.ca भी आपको एक कंपाइल रिज़ल्ट देता है इसका, वहाँ पर भी डेट्स होती हैं। डेट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। जो आपके लिए मैंने निकाला है सब कुछ, मैं तो तमाम लोगों के लिए निकाल रहा हूँ, मैंने तो अप्लाई नहीं करना, अप्लाई आप लोगों ने करना है, तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी अपने लिए करनी पड़ेगी। आप तमाम काम आप हमारे ऊपर नहीं छोड़ सकते। तीसरी मालूमात मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं और वो है न्यू ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की। जी हाँ, ये एक्सटेंड हो गई है और ये एक्सटेंड हो गई है 31 अक्टूबर तक। अब 31 अक्टूबर तक उन्होंने किसी भी किस्म की कनाडा से आना और जाने के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। आम सूरत हाल में आप ना तो आ सकते हैं कनाडा से, ना ही जा सकते हैं, लेकिन वहीं पर उन्होंने एक एग्जाम्पशन भी दी है और वो एग्जाम्पशन जो है वो जो क्लोज फैमिलीज़ होती हैं आपकी,
اور اگر وہ فیملی جو آپ کے کینیڈا میں ہے اگر اس کو 1 سال کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آپ جا سکتے ہیں. آپ یہ بتا کر آپ ٹریول کر سکتے ہیں, پھر آپ ایگزمپشن لسٹ میں آ جائیں گے. دوسرا پوائنٹ, اگر آپ کے پاس کوئی ایسی جاب آفر ہے یا آپ کی ایسی کوئی ریزن ہے جو ویلڈ ریزن ہے, وہ لے کر بھی آپ اگر گورنمنٹ کو مطمئن کر دیتے ہیں تو یس یو کین ٹریول فرام ٹو کینیڈا, یہ وہاں پر اویلیبل ہے. چوتھے پوائنٹ پر ہم آئیں گے, وہ بات کریں گے ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. اگر آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو جوائن کرنا ہے اپنا کالج, یونیورسٹی, اسکول, تو پھر آپ 20 اکتوبر کے بعد سے آپ ٹریول کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے صرف الاؤ ہوگا کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو آپ کا ادارہ ہے اس کے پاس سرٹیفکیٹ گورنمنٹ کا اپروو ہو کہ اس نے جو اس وبا سے جو احتیاطی تدابیر ہیں, اگر وہ سرٹیفکیٹ وہ لے چکا ہے تو پھر وہ آپ کو بلا بھی سکتا ہے اور آپ وہاں ٹریول کر بھی سکتے ہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہوگا. آج میں نہیں سمجھتا کسی ادارے نے یہ میجرز نہیں لیے ہوں گے, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ سرٹیفکیٹ جمع کرانا پڑے گا ادارے کو بھی, آپ کو اگر بلا رہی ہے تو. اب میں آخری بات کر رہا ہوں آپ کی معلومات کے لیے, آپ کی امیگریشن پروگرامز کے حوالے سے. آپ PNP کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں, آپ کو کیا کرنا چاہیے اسپیسیفک, آپ اپنے ڈاکومنٹ کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں یا سوچ رہے ہیں, یا اپنی فیملی کو لے کر آپ سوچتے ہیں, یا اسپیسیفک سوال جواب آپ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کو ایک ضرورت ہے پراپر کاؤنسلنگ کی. دیکھو, ایک چیز ہوتی ہے ٹرانسلیشن, کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں canada.ca پہ چلے جاؤ, تو وہاں سے مجھے پڑھ کے آپ مجھے ٹرانسلیشن کر کے سناتے رہیں. یعنی کہ سارے کام آپ بند کر دیں اور آپ صرف اور صرف canada.ca کھول کر کے میرے ڈاکومنٹ دیکھتے ہوئے تمام چیزوں کو پڑھتے رہیے اور اس کو اردو میں میرے لیے ٹرانسلیٹ کرتے رہیے. یہ کام اگر آپ کو ہم سے کروانا ہے تو اس کے لیے پھر آپ سے میں کہوں گا کہ اس کو چھوڑ دیجئے. اس کے لیے مت آئیے. پھر اس کے لیے آپ یہ کر لیجئے کہ آپ صدر میں کوئی بھی ٹائپسٹ کے پاس جائیں, یا کہیں بھی جہاں پر بک جو لوگ ٹائپنگ کرتے ہیں ان کو بولیے کہ یہ چیزیں مجھے آپ ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں لکھ کے دے دیں, تو آپ پڑھ لیں گے. تو آپ کے لیے وہ اچھا ہے, ہمارے لیے بھی اچھا ہے, کیونکہ ہمارا ٹائم بھی یوز ہو رہا ہے, ہمارا منٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ کو اپنے لیے, میں نے کہا محنت کے بغیر ہوگا نہیں, محنت یہ ہوگا کہ آپ canada.ca ہو گیا یا جو ان کی پرویژنل سائٹس ہیں وہاں پر جا کے آپ اپنے آپ کو لے کر, اپنی فیملی کو لے کر آپ وہاں پر اپنا اسسمنٹ ٹیسٹ کریں, پاس کریں, چیک کریں, ڈاکومنٹ کو فائنل کریں, ڈاکومنٹ کو کمپائل کریں اور اپلائی کریں. سمپل سا فارمولہ ہے, یہ آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں. ہم تو اس ٹائم جو بتا رہے ہیں وہ سب کے لیے ہے, کہ جو ہمیں نہیں پتا کون اسٹوڈنٹس ہے, کون ورک پرمٹ پہ ہے, یا کون کینیڈا PR کے اوپر ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, آپ کو ایک ایکسپرٹ رائے چاہیے, آپ کو ایک کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے ڈاکومنٹ کو لے کر کلیئر ہوں, تو پھر ہی آپ ہمارے آفس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, جس کے لیے یہ ویڈیو بن رہی ہے. آپ وہاں پر اپنی اپائنٹمنٹ بک کروائیں اور آپ کو آپ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ تبھی آپ کو رائے دے سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا. لیکن جیسے ہی آپ فون کرتے ہیں, مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی میرا نام فلاں ہے, میری عمر یہ ہے, میری ایک بیوی ہے, میرے 2 بچے ہیں, اور مجھے بتائیں کیا میں جا سکتا ہوں. اس کو اسسمنٹ نہیں کہہ سکتے. یہ جو کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہے وہ بھی اس کے اوپر آپ کو جواب دے نہیں پائیں گے, ہم تو بہت دور کی بات ہے. اس کے لیے اسسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو پاس کرنا ہوتا ہے, اور وہ تمام کے تمام جو ہے آپ کے CV, آپ کے ڈاکومنٹس, آپ کے ایکسپیرینس لیٹرز, آپ کا تمام ڈپلوماز, ڈگریز کو ملا کر کے, آپ کی ایج کو ملا کر کے ایک ٹیسٹ سے پاس ہونا پڑتا ہے. پھر وہ CRS اسکورس ہمارے سامنے آتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو ایڈوائز کیا جا سکتا ہے کہ آپ کس پروگرام کے لیے ایلیجبل ہیں اور اس کے لیے آپ کو مزید کیا کرنا پڑے گا. تو یہ کام فون پر نہیں ہو سکتا. فون پر ریسیپشنسٹ ہوتے ہیں جو آپ کو یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی میں بکنگ کروا سکتا ہوں, آپ کو میں ٹائم لے کے دے سکتا ہوں, اور آپ کی میں ایکسپرٹ کے ساتھ کاؤنسلنگ کروا سکتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں. اور پہلی پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے لیے خود کریں. اگر آپ اپنے لیے خود نہیں کر سکتے, کسی سے کروانا ہے اپنے کام کو, تو جس سے بھی آپ کروائیں گے وہ اپنی فیس اس حساب سے چارج کرے گا جتنا آپ اس سے کام کروائیں گے. آپ اس کو بولیں گے صرف مجھے بتاؤ, مجھے ڈاکومنٹ بنا کے دو, مجھے گائیڈ کرو, میرے پیپر ڈالو, میرا کیس آپ بناؤ, تو جو آپ بولتے جائیں گے اس حساب سے ہی وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے کام جو آپ مانگ رہے ہیں اس کی اتنی فیس ہے. کم سے کم کام کروائیں, کم سے کم فیس میں کام کروائیں, یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اور خاص طور پہ میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو یہ منصوبہ بنا کر آتے ہیں کہ وہ آتے تو اسی کام کے لیے ہیں کہ یار ہم پیپر کی بات کر رہے ہیں, اسی کام کے لیے بکنگ کرتے ہیں,
مگر ہمیں سن کے بہت افسوس ہوتا ہے, اس لیے میں اوپنلی کہہ رہا ہوں تاکہ تمام لوگ سن لیں, ہمیں سن کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے 5-6 پاسپورٹ جو ہے وہ ہمارے ایکسپرٹ کے سامنے, جو رسپیکٹیبل ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کے سامنے وہ رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی یہ پاسپورٹ ہیں, یہ آپ پکڑ لیجئے, میرے بچوں کو کینیڈا شفٹ کروا دیجئے, جب یہ پہنچ جائیں گے تو میں آپ کو 25 لاکھ دے دوں گا, میں آپ کو 35 لاکھ دے دوں گا. آپ کے پاس اگر 1 کروڑ بھی ہے تو وہ اپنے پاس رکھیے, ہمیں آپ کا اس قسم کا 1 لاکھ روپے یا آپ کو 10,000 بھی نہیں چاہیے, اس بات پر تو آپ کے 5,000 بھی نہیں چاہیے. اگر یہ آپ کا منصوبہ ہے, اگر یہ بات کرنے آ رہے ہیں آپ کہ آپ یہ پاسپورٹ پکڑیے, میرا بچہ وہاں چلا جائے گا, آپ کو یہاں پیسے مل جائیں گے, گارنٹی میں کروا دیتا ہوں, MNA میرا جاننے والا ہے, MPA میرا جاننے والا ہے, IG میرا جاننے والا ہے, اگر ایسی کوئی بات آپ کرنے آ رہے ہیں تو ان تمام لوگوں کو میں سختی سے کہہ رہا ہوں کہ قطعی طور پر اس آفس سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آفس اس حوالے سے آپ کو کوئی اسسٹنس نہیں دے سکتا. جتنے بھی کام یہاں پر ہوں گے, جو بھی آپ کو ایکسپرٹ ایڈوائز کرے گا, جو بھی آپ کو بتایا جائے گا, کیا جائے گا, تمام لیگل فریم ورک کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ آ جائیے گا. اگر آپ ہماری ویڈیو سے, اگر آپ ہمارے اس Canada.ca کی ایلیجبلٹی سے اگر آپ CRS پوائنٹ اچیو نہیں کر رہے, مکمل نہیں کر رہے, تو پھر آپ کینیڈا کو چھوڑ کر کے کوئی ایسا ملک چوائس کر سکتے ہیں جو آپ سے تمام چیزیں نہیں مانگتا. میں امید کرتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ کہہ دیا, میرے کم کہے کو زیادہ جانیے. ویڈیو کو شیئر کیجئے, لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے انتہائی اعلیٰ معلومات کے ساتھ. اللہ حافظ.